السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصل اسلام یوٹیوب چینل پر آپ تمام احباب کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ میں ناچیز احسان الہی سلفی بن احمد مولوی سامرودی ویلنٹائن ڈے کی کیا حقیقت ہے، کیا تاریخ ہے، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، دیگر اقوام میں اس کا کیا حکم ہے، ان ساری باتوں پر دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے چند منٹ میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک لمبی مدت کے بعد اصل اسلام یوٹیوب چینل پر آنے کا موقع فراہم ہوا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ویلنٹائن ڈے کیا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ویلنٹائن ڈے اور سینٹ ویلنٹائن کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ محبت کے نام پر مخصوص عالمی دن ہے۔ اسے ہر سال 14 فروری کو ساری دنیا میں سرکاری، غیر سرکاری، چھوٹے یا بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ اس دن شادی شدہ و غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ بہن بھائیوں میں ماں باپ، رشتہ داروں، دوستوں اور استادوں کو پھول دے کر بھی اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ویلنٹائن منانے والے بہت سے ممالک میں لوگ آنگلیاں کمیونین یہ لوگ مناتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے تو ویکیپیڈیا کے مطابق سینٹ ویلنٹائن کے تہوار کا دن محبت اور پیار کی تقریبات ہے۔ اب آئیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی شروعات کب سے ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی۔ اس کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں، کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم ان میں یہ بات شامل ہے ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے محبت کرنے والوں کے لیے خاص دن ہے۔ دوسری بات، اسے محبت کرنے والوں کے تہوار لوز فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے۔
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے اس کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسے کیوں منایا جاتا ہے، شروعات کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے اصلاً رومیوں کا تہوار جس کی ابتدا آج سے 1700 سال قبل ہوئی۔ اہل روم میں 14 فروری یونو دیوی کی وجہ سے یہ دن مقدس مانا جاتا تھا، جسے عورت اور شادی بیاہ کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ویلنٹائن نامی ایک پادری نے خفیہ طریقے سے شادیوں کا اہتمام کیا۔ جب شہنشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو قید کر دیا۔ آج اسی مناسبت سے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، اور دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے، یہ بھی گوگل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ویلنٹائن ڈے کا آغاز رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے ہوا، جسے محبت کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ اسے مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں پہلے قید میں رکھا گیا، پھر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ قید کے دوران ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے اس نے جیلر کی بیٹی کے نام ایک الوداعی محبت نامہ چھوڑا، جس پر دستخط سے پہلے لکھا تھا، تمہارا ویلنٹائن۔ اسی کی یاد میں لوگوں نے 14 فروری کو یوم تجدید محبت منانا شروع کر دیا۔ اور کچھ واقعات میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ اس ویلنٹائن نے اس جیلر کی بیٹی کو محبت بھرا پیغام لکھا تھا۔ اس بنا پر اس جیلر نے اس ویلنٹائن کو مار دیا یا مروا دیا، اس کی سالگرہ کے طور پر یا اس کی محبت کے جذبے کے طور پر، اس لیے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ اور بھی دیگر باتیں لکھی گئی ہے کہ 14 فروری کو شادی بیاہ کی ممانعت کی بنا پر پادری نے 13 تاریخ کو شادی کی رسم شروع کی۔ اور ایک بات لکھی جاتی ہے کہ عیسائیوں کے وہاں یا رومیوں کے وہاں پادری کی شادی ممنوع تھی، تو ایک پادری نے ایک لیڈی سے پیار کیا اور خواب کا ڈھونگ رچایا اور یہ بات کہی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 13 فروری کو شادی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے یہ شادی رچائی، اس کے بعد اسے اس جرم میں مار دیا گیا کہ اس نے شادی کی۔ تو اسی مناسبت سے ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا، یعنی 14 فروری کو بڑے اہتمام کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منانا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے منانے والے یہ لوگ اپنے پاس کچھ دلائل رکھتے ہیں اور ان دلائل کو پیش بھی کرتے ہیں۔ تو وہ دلائل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں۔ اس روز اگر خاوند اپنی بیوی کو محبت کی وجہ سے پھول پیش کرے یا بیوی اپنے شوہر کے سامنے چند محبت آمیز کلمات کہہ لے تو اس میں آخر حرج کیا ہے؟ ان کی یہ پہلی دلیل ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی حمایت میں 3-4 دلائل دیے جاتے ہیں۔ یہ محبت کے اظہار کا دن ہے، اس پر پابندی کیوں لگائی جا رہی؟ انسانی زندگیوں میں نفرتیں اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں، اگر ایک دن محبت کے نام کر دیا گیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایک اور دلیل دی جاتی ہے جو عام طور سے دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے صرف لڑکے اور لڑکی کی محبت کا دن نہیں ہے، کیونکہ محبت کا صرف ایک یہی رنگ تو نہیں ہوتا، ماں باپ بہن بھائیوں اور دوستوں وغیرہ کو بھی تو پھول دیے جا سکتے ہیں۔
یعنی ویلنٹائن ڈے کے دن صرف لڑکے لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو پھول دے جاتے ہیں، یہ بھی دلیل دیتے ہیں۔ ایک اور محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن لوگ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار محبت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، تاہم انڈیا اور پاکستان اور دیگر ممالک میں اندر زیادہ تر عاشق حضرات ویلنٹائن ڈے کے دن اپنے پیار اور محبت کا اظہار محبت بھری شاعری سے کرتے ہیں۔ تو یہ چند دلائل ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے ہیں، جو اپنے طور و طریقے پر، اپنے نظریات اور اپنے فکر کی بنا پر وہ لوگ یہ ساری باتیں رکھتے ہیں۔ اب آئیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسیحی یعنی عیسائی حضرات کے درمیان ویلنٹائن ڈے کا کیا حکم ہے، یعنی وہ لوگ کیا اسے کہتے ہیں۔ چرچ نے ان خرافات کی ہمیشہ مذمت کی، یعنی اس خرافات ویلنٹائن ڈے اس خرافات کی ہمیشہ برائی کی ہے اور اسے جنسی بے راہ روی کی تبلیغ پر مبنی قرار دیا ہے۔ یعنی جنسی یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی عورت کے جسم کے ساتھ کھیلنا یا اسی کے ساتھ برائیوں پر اسے آمادہ کرنا، فحش کام پر اسے ابھارنا، اسے کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2016 عیسوی بھی مسیحی پادریوں نے اس دن کی مذمت میں سخت بیانات دیے۔ اسی کی کڑی کے طور پر بینکاک میں ایک مسیحی پادری نے بعض افراد کو لے کر ایک ایسی دکان کو نظر آتش کر دیا جس پر ویلنٹائن کارڈ فروخت ہو رہے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ مسیحی حضرات، عیسائی حضرات بھی ویلنٹائن ڈے کے مخالف ہیں۔ وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اس دن کو خرافات کیا جائے اور فحاشی اور عریانیت کو دعوت دی جائے اور بڑے پیمانے پر اس دن کو منع کر کے خرافات برپا کیا جائے، عورت کی عزت اور اس کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ اسے کسی بھی طور پر نہ مسیحی حضرات نے اسے قبول کیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے تمہیدی طور پر پیش کی۔ اب ہم دیکھتے اسلامی نقطۂ نظر سے کہ ویلنٹائن ڈے منانا کیا اس کی شرعی حیثیت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو پکا سچا مومن کہنے والے، اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن کے نام سے کروانے والے اور اپنے آپ کو جنتی کہلوانے والے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی بات کو مانو اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ صرف آپ کو زبانی دعویٰ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ اس رسول کی بات کو ویسے ہی ماننا ہے جیسا ہمیں اللہ اس رسول نے بتایا، ویسے ہی ہمیں اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا، عمل کرنا ہے۔ اب صرف زبان سے دعویٰ کر دینا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو یہ صرف زبان سے دعویٰ کرنا کسی بھی طور پر اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان ساری باتوں کو ماننا ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب یہ ہم اور آپ ایک دائرے کے اندر محدود ہے، ہم آزاد نہیں ہے، اسلامی قانون کے تحت ہم قید ہے۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور جن کاموں سے روکا ہے ہمیں ہر حال میں ان کاموں سے رکنا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر ہم اپنی عقل اڑاتے ہیں، ہم اپنی سوچ چلاتے ہیں اور دنیاوی طور طریقے پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھ لیجئے یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے یا آپ کی ذہنیت ہو سکتی ہے، آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو، لیکن اگر شریعت کے دائرے سے آگے نکلتے ہیں تو شریعت آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ آپ شریعت کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، شریعت آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ایک حدیث بہت جامع ترین روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے جو ہمارے دین و شریعت سے نہیں ہے، ہمارے معاملات میں سے نہیں ہے، یعنی دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر نہیں ہے، دین اسلام کے دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے، تو اسے رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے، چاہے انسان کسی بھی نظریہ سے کرتا ہو وہ چیز مردود ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کتاب و سنت اور دین اسلام کے قوانین اور قواعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ رب العالمین کے فرامین کے اندر ہم گھیرے ہوئے ہیں، ہم اس میں قید ہے، ہمیں آزادی ذہنی طور پر ضرور ملی ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں ہمیں آزادی ہرگز نہیں ملی ہے۔ ہم دلائل کی روشنی میں ہمیں ہر کام کو کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی منمانی طور پر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کیا ہمیں اس کا عذاب ہم پر آ سکتا ہے اور اللہ رب العالمین ہماری گرفت کر سکتا ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے اسلامی نقطہ نظر سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے منایا کیوں جاتا ہے۔ اس کی تاریخ آپ نے سن لی کہ ایک پادری کے نام پر اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا صاف فیصلہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ محبت یا الفت اور عشق کا یہ جو دور چلتا ہے، اس کے بارے میں شرح عقیدہ الطحاویہ کے اندر ایک جو باب قائم ہے محبت کے تعلق سے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عشق جو ہے شہوت کے ساتھ محبت کہا جاتا ہے، یعنی شہوت کے ساتھ محبت، ایسے محبت جس کے اندر شہوت بھڑکتی ہو اور وہ شہوت زناکاری تک پہنچا دیتی ہو۔ تو شریعت اسلامیہ کا بنیادی اصول ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے جس ویلنٹائن کے نام پہ منایا جاتا ہے وہ زنا کے قریب لے جانے والے ذرائع پر آمادہ تھا اور اسی بنا پر اسے مارا گیا، جیل کے سلاخوں میں اسے قید کیا گیا اور اسی کی یادی منانے کے لیے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس لیے شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی بھی تاریخ نہیں ہے کہ جس کو خاص کر کے اس دن خوشی منایا جائے یا پھر ایک دوسرے تحفے تحائف پیش کیے جائے۔ دوسری چیز، شریعت اسلامیہ نے ہمیں فحش کام سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو وہ کبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور فحش کام سے بچے۔ اور یہ کام ویلنٹائن ڈے کے دن سب سے زیادہ فحش کام کیا جاتا ہے۔ ایک غیر محرم لڑکی ایک غیر محرم لڑکے سے ملاقات کرے، ایک غیر محرم لڑکا غیر محرم لڑکے سے ملاقات کرے، یہ زنا کاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غیر محرم مرد کا کسی غیر محرم عورت کو چھونا، اس طرف دیکھنا، چل کے جانا، یہ سب زنا ہے۔ یعنی ہاتھ کا زنا اس کو چھونا، آنکھ کا زنا اس کو دیکھنا، اور پیر کا زنا اس طرف چل کے جانا، یہ سب زنا کے اندر شمار کیا گیا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی انسان یہ سب کرتے کرتے زنا کاری کے دروازے کھولتے جاتا ہے اور زنا کاری تک پہنچ جاتا ہے، یعنی شرمگاہ تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ سب کام کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان بالکل زنا کر لیتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو پھول دینا، گفٹ دینا اور اختلاط، شریعت اسلامیہ نے تو یہ کہا کہ ایک مرد اور ایک غیر محرم مرد غیر محرم عورت کا ایک جگہ پر جمع ہونا، وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور تیسرا شیطان جہاں جائے وہاں پر عورت کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں ہو سکتی، وہاں عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہی کیا جائے گا۔ تو ویلنٹائن ڈے کے نام پر پھول دینا، اس سے ملاقات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں فحش کام ہے اور حرام ہے۔ اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر ماں باپ کو پھول پکڑانا، کیا ماں باپ کی محبت کے لیے صرف ایک ہی دن آپ کے پاس ہے؟ یہ انگریزوں کا طور و طریقہ، کیونکہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر پھینک آتے ہیں اور ایک دن سال میں متعین کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے محبت کا ڈھونگ رچتے ہیں، محبت کے ناٹک کرتے ہیں اور محبت کو دکھا کر کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ محبت کر لی۔ اور کچھ نام نہاد مسلمان جو انگریزوں کو کاپی کرنے والے، عیسائیوں کو کاپی کرنے والے، یہودی کو کاپی کرنے والے، جبکہ اسلام نے کہا وَمَن
یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا وہ اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا۔ اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب اور دین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے باوجود آج نام نہاد مسلمان اتنی بیوقوفی میں پڑ جاتے ہیں، ایسی بیوقوفی کر جاتے ہیں، ایسی بےغیرتی کا کام کر جاتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے قوانین کو بھول کر کے، دین اسلام جیسے پسندہ مذہب کو چھوڑ کر کے، اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے طور و طریقہ کو اپنا کر کے، اور وہ ایک دن خوشی منانے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کا اصول ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد کی روایت سے روایت ہے کہ جس کسی انسان نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہیں۔ اور اس دن بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جبکہ اسلام نے کہا الایمان بضع، الایمان کہ ایمان کی 70 اور 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، بضع و 60 شعبہ، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا پاک دامنی یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک جز ہے حیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک حدیث اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تیرے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر بے حیائی آ جائے، یعنی تو بے حیا بن جائے تو جو چاہے کر۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر آج بہت سارے مسلمان نوجوان، آج نوجوان لڑکے لڑکیاں آج ایسے خرافات میں مبتلا ہے، ایسے گندے برے کام میں مبتلا ہے، اور وہ سوچتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسلام نے بات صاف کہہ دی کہ اگر تمہارے اندر سے حیا چلی گئی ہے تو انسان جو چاہے وہ کرتا ہے، یعنی انسان برائی ملوث ہے، گناہ کرتا ہے، اسے شرم نہیں آتی ہے، گویا کہ اس کے اندر سے بے حیائی جا چکی ہے، اس کے اندر سے اسلامی طور و طریقہ جو حیا کا طور و طریقہ ہے، اور اسلام نے ایک بہترین نظام بنایا ہے، ایک بہترین کلچر دیا ہے، اس کلچر کو وہ بھول چکا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں ان لوگوں کے لیے جو اپنی منمانی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے جیئیں، کون پوچھنے والا، کون کہنے والا، کون ہماری گرفت کرنے والا۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت جامع ترین بات بتلا دی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ بعد میں ایسے برے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دوسرا کام کیا واتبعوا الشهوات، انہوں نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی، یعنی ان کے دل نے جو کہا وہی کیا۔ ہمارے دل نے جو کہا ہم وہی کریں گے، ہم تو ویلنٹائن ڈے منائیں گے، ہم پھول دیں گے، ہم یوم محبت، یوم عشق منائیں گے، یہ ساری چیزیں منائیں گے، ہمارا دل کہتا ہے، ہم ہمارے دلوں کی کریں گے۔ میں کسی کی نہیں سنتا ہوں، میں تو اپنے دل کی سنتا ہوں۔ اللہ نے کہا واتبعوا الشہوات، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غیا میں ڈال دی جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا غی کیا چیز ہے؟ امام کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غی یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا، یعنی جو اسلام کے طور طریقے کو چھوڑ کر کے، مذہب اسلام کے جو بنائے ہوئے طور طریقے ہیں اس کو چھوڑ کر کے، اور اسلام نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں کو صرف اپنے حوض بھرنے کے لیے، خواہشات نفسانی کو پوری کرنے کے لیے اگر وہ کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہر حال میں جہنم کے اندر ایک وادی غی نام کی ہے، وہاں اس کا ٹھکانہ متعین کر دیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ایمان والے بھائیوں، آپ یہ نہ کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے منمانی طور پر ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، یوم عشق منا رہے ہیں، یوم محبت منا رہے ہیں، ہم پھول پیش کر رہے ہیں، ہم مبارکباد دے رہے ہیں، ہم ویلنٹائن ڈے کے نام پر خرافات کر رہے ہیں، تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، میرا کام تھا بتانا، آپ کا کام ہے عمل کرنا، آپ کا کام ہے اپنی اصلاح کرنا۔ میرا جو کام تھا، میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کے سامنے بات پیش کر دی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنت کے راستے پہ لے جاتے ہیں یا جہنم کے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ اور ایک بات، ویلنٹائن ڈے کے دن زنا کاری جیسی بری لت اور گندا کام بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے کی اسلام سزا رکھی ہے. الزانی تو الزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائے. اگر دونوں راضی ہے، مرد اور دونوں راضی ہے، یا کوئی ایک جبرن کر رہا ہے تو جبر کرنے والے کو مارا جائے گا، یا دونوں راضی ہے تو دونوں کو مارا. دنیا کا قانون کیا کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ بریزہ زنا کو دنیا اسے برا مانے یا نہ مانے. اسلامی کلچر ایک ایسا کلچر ہے، پاک دامن کلچر ہے، فحش کام سے روکنے والا کلچر ہے، برائیوں سے روکنے والا کلچر ہے. اگر کوئی انسان زنا بریزہ بھی کرتا ہے تو دونوں کو 100 سے کوڑے مارے جائیں گے، اور ایک حدیث کے مطابق ایک ساتھ روتن کیا جائے گا. اور اگر شادی شدہ آدمی زناکاری میں ملوث ہے، وہ اپنی پرانی گرل فرینڈ کو بلا کر سے زناکاری کرتا ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ایک زانی کو زمین پر زندہ رہنا اس کے لیے اسلام گوارا نہیں کرتا، اور اسلام ایک زانی کو اس زمین کے اوپر اسے زندگی مزید بخشنا یہ گوارا نہیں کرتا ہے. یہ اسلام جو زنا کاری کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اور اس دن ویلنٹائن ڈے کے نام پر نہ جانے کتنے مسلمان زنا کاری ملوث ہوتے ہیں اور ہوں گے، اور ابھی سے ساری تیاریاں شروع ہوگی، جبکہ 6 تاریخ سے یہ سارے خرافات شروع ہو جاتے ہیں. کس ڈے، چاکلیٹ ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر جب ویلنٹائن ڈے 14 فروری آتی ہے بڑے پیمانے پر مسلمان بھی اس میں ملوث نظر آتے ہیں. میرے ایمان والے بھائیوں، اگر آپ ایسے خرافات میں ملوث سے مبتلا ہے تو اللہ کے واسطے آپ اپنے آپ کو اس خرافات سے بچائیے، اس خرافات کو چھوڑ دیجئے. آپ اپنی بیوی کے لیے ویلنٹائن ڈے نہیں منا سکتے، کیونکہ ویلنٹائن ڈے میاں بیوی کا دن نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے تو ایک چھچورا اور ایک ایسا آدمی جسے آزاد سانڈ کہا جاتا ہے، یا آزاد سانڈ یعنی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی مسکن نہیں ہوتا، ایسے لوگ نہیں. یہ دن تو لوگوں نے بنا رکھا ہے. جبکہ شادی شدہ مرد بھی اپنی بیوی کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر نہ گفٹ دے سکتا ہے، بلکہ میاں بیوی کا یہ پاک رشتہ، یہ عزت دار رشتہ، یہ محبت یا الفت، یہ ایک دن اور ایک گھنٹے کی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کی محبت ہوتی ہے. اور میاں بیوی کی محبت جو ہوتی ہے، شوہر کی اپنی بیوی کے لیے، بیوی کے اپنے شوہر کے لیے جو حقوق متعین کیے گئے ہیں، اتنے جامع ترین حقوق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا پورا حق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے. یہ محبت ہے. شوہر اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرے. شوہر کہیں سے آ رہا ہو تو بیوی کو جو طریقہ بتلایا گیا ہے کہ شوہر کو یہ اسلام نے بتلایا کہ تم اپنے گھر میں آنے سے پہلے بیوی کو اطلاع دے دو تاکہ بیوی تمہارے لیے تیار ہو جائے. بیوی کو بتایا گیا کہ شوہر کے آنے سے پہلے تم تیار ہو جاؤ، شوہر کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر باہر کی ساری تھکانیں بھول جائے اور گھر کے اندر سکون والا گھر بائی میسر کر دو. یہ تو محبت ہے. اس کے بعد کیا چاہیے؟ اور میرے اسلامی بھائیوں، ویلنٹائن ڈے کے نام پر نہ جانے کتنی جانیں آج ماری جاتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا ایک اصول ہے، اگر زنا کے ذریعے سے بھی اگر کوئی بچہ پیٹ میں پل رہا ہے اسے مارنا بھی یہ قتل کا جرم ہے. اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر نہ جانے کتنے عورتیں حاملہ کر دی جاتی ہے، اور حاملہ ہو جانے کے بعد وہ بچے کو گرایا جاتا ہے، یہ جرم ہے. یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، نہ جانے کون کون سے اس کے ساتھ حالت کی جاتی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اتنا برا دن، اتنی بری چیز، اس سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عورت حاملہ ہو جائے اور اپنے پیٹ کے اندر ایسا حمل ہو وہ بڑھ رہا ہو، یا اسے وہ حمل گرا کر اس کی جان ختم کر دیتی ہے، یا پھر وہ عورت کا بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ اتیاچار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جانے کیسی کیسی خرافات کی جاتی ہے، کہیں سڑکوں پہ، کہیں اسے کچرا دانوں کے اندر، کہیں ہاسپٹل سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات ویلنٹائن ڈے کے نام پہ کی جاتی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شریعت اسلام نے ایک اصول بتلایا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب بے شرمی یعنی بے حیائی ختم ہو جائے تو انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو آپ اگر ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں وہ یا آپ بے حیا ہو چکے ہیں اور آپ کے اندر سے حیا غائب ہو چکی ہے، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر آپ نے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے آپ کے اندر ایمان ابھی صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے. آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. اور آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَيَكُونَنَّ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، ان قریب میری قوم میں ایک ایسی
میری امت میں کیسے قوم آئے گی، میری امت میں کیسے قوم آئے گی جو 4 چیزوں کو حلال تصور کر لے گی، اس میں سے ایک زناکاری کو حلال تصور کر لے گی۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر ایسے ایسے نوجوان یا بڑھاپے کے دہلیز تک پہنچنے والے وہ زناکاری میں ملوث ہے، سوچتے ہی گناہ ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بتائی کہ میری امت میں ایسے قوم آئے گی جو زناکاری کو حلال تصور کر لے گی اور سب سے بری اور بدترین قوم ہوگی، ان سے برا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ آج ویلنٹائن ڈے کے نام پہ کتنے مسلمان زناکاری کے اندر ملوث ہوں گے۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ایک انوکھے انداز میں کہا کہ میری امت میں ایسے قوم آئے گی جو زنا کو حلال تصور کر لے گی، جبکہ زناکاری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ زناکاری کرنے والے پر شریعت اسلامیہ نے حد قائم کی ہے، اور ان حدود کو پامال کرنے والوں کے لیے اللہ شریعت اسلامیہ نے ایک بھینکر ٹھکانہ متعین کر رکھا ہے، وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ خود بھی بچیں، اپنے اولاد کو بچائیں، اور اپنے معاشرے کے اندر سے ویلنٹائن ڈے کے نام سے چلنے والے خرافاتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ویلنٹائن ڈے جیسے خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ویلنٹائن ڈے کے نام پہ بنائے جانے والی جتنی بھی خرافاتیں ہیں ان ساری خرافاتوں سے بچنے کی ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ ہم آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہنے اور آپ کو سننے ذرا عمل تو عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔